مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں شاد باش عشق خوش سودائما، اے طبیب جملہ علت ہائما، اے دوائے نخوت و ناموسما، اے تو افلاطون و جالین سما۔ ناظرین کرام، اوپر مولانا روم علیہ رحمٰ نے عشق کو اخلاق کی درستگی کا بہترین ذریعہ قرار دیا تھا کہ عشق ایک ایسی چیز ہے جو تمام اخلاق ذمیمہ کو ختم کر دیتی ہے اور اس انسان کے اندر اچھی صفتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اب بطور مدح فرماتے ہیں، عشق کی تعریف کرتے ہیں، عشق کی مدح کرتے ہیں، چونکہ عشق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تمام اخلاق ذمیمہ کو دفع کرتی ہے، انسان کے اندر اچھی صفتیں پیدا کرتا ہے، تو اس وجہ سے اب عشق کی تعریف کرتے ہیں، عشق کا مدح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شاد باش اے عشق تو خوش رہ، شاد باش خوش رہ، تیرا بھلا ہو، تو مبارک رہے، تو خوش رہے۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، خوش من اچھا، سودا من جنون، ماں من ہمارا، کیونکہ تو ہمارا اچھا جنون ہے، تو خوش رہ، تجھے اللہ مبارک رکھے، تیری زندگی ہو، تو ہمیشہ جیتا رہے۔ اس کی تعریف کر رہے ہیں، مدح کر رہے ہیں کہ واہ واہ عشق، واہ واہ تجھے مبارک ہو، تو کیسی چیز ہے۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے عشق تو کہ ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے، دوا ہے، تیرے جیسا کوئی بھی معالج نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، بری عادتوں کی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں ہیں، تو ان کا معالج ہے۔ کوئی دنیا کا معالج ہماری بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا، ہمارا درمان علاج جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموسما، نخوت کہتے ہیں تکبر کو، غرور کو، کبر کو۔ اے دوائے نخوت و ناموسما، ناموس کہتے ہیں عزت طلبی کو، لوگوں میں میری عزت ہو، میرا واہ واہ ہو، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میری عزت کریں، مجھے اچھی جگہ بٹھائیں، مجھے اچھا کھانا کھلائیں، عزت طلبی، اپنی ناموس چاہنا، ناموس عزت طلبی، لوگ میری عزت کریں، واہ واہ کریں مجھے۔ ناموس ماں، تو ہمارے نخوت کی بھی دوا ہے، نخوت کا علاج ہے، اور ناموس عزت طلبی کا بھی علاج ہے۔ پیچھے کہا کہ جملہ علت ہے ماں، ہماری تمام بیماریوں کا آپ معالج ہے، علاج ہے، دوا ہے۔ تو اب خصوصاً نخوت اور ناموس کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نخوت اور ناموس، یہ کبر اور عزت طلبی، یہ جو ہیں برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ جب آپ کے اندر یہ دو چیزیں، جو دو بری عادتیں آ گئیں، تو ہر بری عادت آپ کے اندر آ جائے گی، ہر گناہ آپ کے اندر آ جائے گا۔ شیطان جو موجد معاصی ہے، گناہوں کا وہ موجد ہے، وہ بھی پھٹکار کے لائق ہو گیا، خدا کی درگاہ سے راندہ ہو گیا، جنت سے دھتکارا گیا، قیامت تک وہ موجب لعنت ٹھہرا، اس وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تکبر عزازیل راخ وارد کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ تکبر، ناموس، یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ گناہوں کا سر چشمہ ہے، جس کے اندر یہ دو چیزیں آ گئیں وہ تمام گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے ہوں، وہ ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا انسان کے اندر یہ بری صفت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، نقصان پہنچا دیتی ہے۔ وہ بری صفتیں کون سی ہیں؟ وہ نمبر 1 حب جاہ، اور نمبر 2 حب مال۔ حب جاہ یہی ہے، عزت طلبی، میرا مرتبہ بڑھے، میرا عزت ہو، اور نمبر 2 مال کا حرص۔ جس کے اندر یہ دو صفتیں آ گئی تو اس کو اتنا، اس دو صفتیں نقصان پہنچائیں گی، اتنا اس کو ہلاک کریں گی، جتنا دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ کے اندر کھلی چھوڑی ہوں، بھوکے ہوں، اور ان کو کوئی ٹوکنے والا بھی نہ ہو، روکنے والا بھی نہ ہو، تو ریوڑ کو کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ سب کو ذبح کریں گے، سب کو کاٹیں گے، سب کو پھاڑیں گے۔ تو اس لیے خصوصاً یہاں نخوت و ناموس کو بیان کیا کہ اے عشق، خصوص بالخصوص تو ہمارے نخوت اور ناموس کا علاج ہے، دوا ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں۔ اے عشق، ہم آپ کو ابھی کیا کہیں، کتنا کہیں، تو ہمارا افلاطون ہے، تو ہی ہمارا جالینوس ہے۔ یہ افلاطون جالینوس یہ بڑے حکیم گزرے ہیں، بڑے ماہر گزرے ہیں،
علم حکمت میں بڑے حکیم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو ہی ہمارا افلاطون ہے، تو ہی ہمارا جالینوس ہے، اب عشق ہم آپ کی کیا تعریف کریں، تو ہمارے سب کچھ ہے۔